اگر کسی ہمسائے کو نہیں بلا سکتے، کسی دوست کو نہیں بلا سکتے، کسی رشتہ دار کو نہیں بلا سکتے، کوئی راہ گزرتے مہمان کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے، اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا سکتے، روزہ افطار نہیں کرا سکتے، چلیں نہ کریں۔ اس کا بہترین حل ہے روزہ افطار کریں سارے گھر والے ایک ہی دسترخوان پہ، کھجور اٹھائیں اپنے بیٹے کو دے دیں، بیٹا یہ لو۔ جب آپ کھجور اٹھاتے ہیں نا تو اس کے اوپر آپ کا اپنا قبضہ ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وہ کھجور اپنے بیٹے کو دے دیں گے تو اب آپ نے اس بیٹے کو روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور دے دی۔ بیٹا اس کھجور سے جب روزہ افطار کرے گا تو آپ کو اس حدیث کے مطابق وہ سارے انعامات ملیں گے جو رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بیٹی کو دے دیں، بیوی کو دے دیں، ماں بیٹھی ہے ماں کو دے دیں، والد کو دے دیں۔ اسی طرح اپنے دسترخوان میں کھجور اٹھائیں یا پانی بھریں، آپ کہیں کہ اس کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ آپ کے بھرے ہوئے پانی سے، آپ کے بھرے ہوئے دودھ سے، آپ کے دیے ہوئے کھجور سے، آپ کے دیے ہوئے لقمے سے جو بندہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے روزہ افطار کرے گا، اللہ رب العزت یہ سارے انعامات آپ کو عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی رمضان المبارک میں بیمار ہو یا سفر پر گیا ہوا ہو تو وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ یہ ایک رخصت ہے، یہ ایک سہولت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس حوالے سے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے، اس حوالے سے آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ جو سہل پسند ہیں، جو حد حرام ہیں، جو بہانہ خور ہیں، انہیں تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، نزلے کی وجہ سے ایک بار چھینک آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں جی اللہ نے بھی رخصت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں سنو، بیماری سے مراد یہ والی بیماری نہیں ہے، اس طرح کا تو ہر بندہ ہر وقت ہی بیمار ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی چھینک آ جاتی ہے، کبھی بھئی کسی جسم کے حصے میں کسی جگہ پر درد ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا جسم کہیں سے بھی تھوڑا سا بیمار ہے تو آپ روزہ ہی چھوڑ دیں، آپ کو رخصت ہے، نہیں۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس بیماری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے تب آپ کو رخصت ہے، آپ کے اندر سکت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ اگر روزہ رکھیں گے تو خود کو آپ پریشان کریں گے، آپ کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، آپ کو ڈاکٹر نے روکا ہے، آپ نے درمیان میں دوائیاں لینی ہیں، آپ نے اگر روزہ رکھا تو بیماری کی وجہ سے
جو کمزوری ہوئی ہے تو پھر آپ اور زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے، یہ پریشانی ہے، تو پھر آپ اس بیماری کے باعث روزہ نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے بعد میں قضا کر لیں۔ اور اسی طرح سفر کا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ پہلی قسم لوگوں کی تھوڑا سا سفر کریں گے کہ جی گرمی کا موسم ہے، سفر ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں سفر سے مراد سفر شرعی ہے، 92.5 کلومیٹر۔ اگر کوئی شخص دور جا رہا ہے اپنے گھر سے تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسے اجازت ہے اگر اس کا سفر مشقت والا ہے تو۔ اگر وہ اس سفر میں روزہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیمار اور سفر پر جانے والا مسافر، ان کی جو پہلی قسم تھی وہ آپ نے سن لی۔ اب اس کے بارے میں بھی ذرا آپ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ روزہ چھوڑ دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر رخصت کے، بغیر سفر کے، جو شخص ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ بعد میں اپنی پوری زندگی روزے رکھتا رہے اور اس ایک روزے کی قضا کرتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے جتنا اسے ثواب نہیں مل سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لہذا بلا وجہ خواہ مخواہ بہانے بنا کے رمضان المبارک کا کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، امن دیا ہے، سکون دیا ہے، گھر دیا ہے، آپ کو کاروبار دیا ہے، رزق دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، بھئی آپ روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بہانے نہ کریں، اتنی بڑی سعادت ہے جو آپ کو حاصل ہے، اس کو خواہ مخواہ آپ نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے ان روزوں سے، ان برکات سے محروم نہ کریں۔ اب اس معاملے میں آپ کو دوسری قسم کے جو لوگ ملیں گے وہ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تقوی میں بہت شدت کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، لیکن اپنے تقوی پر بڑی شدت کرتے ہیں، اتنی شدت کہ جیسے انہیں تقوی کا بخار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں مگر روزہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی شریعت کو پسند، اللہ کو پسند، رسول اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو رخصت دی گئی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، رخصت پر عمل کریں۔ بعد میں جب آپ قضا کریں گے، اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت آپ مجبور تھے، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے، جب بعد میں قضا کریں گے صدق دل سے، صدق نیت سے، تو اللہ رب العزت آپ کو رمضان کے روزے جتنا اس قضا کا ثواب عطا ضرور فرمائے گا، کیونکہ رخصت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے نا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو تقوی کی اس شدت میں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ جی میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا، 102 پر بخار ہے، سخت بیمار ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، جی میری عادت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے جسم پر آسانی کرو، ہلاکت میں مت ڈالو اپنے جسم کو۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کے حکم فرماتا ہے، آپ اپنے اوپر خواہ مخواہ سختیاں کرتے ہیں۔ گرمی کا روزہ ہے، لمبا سفر کرنا ہے اور سفر بھی بامشقت ہے، روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ ایسی حالت میں روزہ رکھ کے جائیں اور پھر خود کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فتح مکہ کے سال سفر کیا، صحابہ بھی ساتھ تھے، گرمی کا موسم تھا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب عصر کا وقت ہو گیا، اب عصر کے بعد کتنا ٹائم رہ گیا تھا؟ تھوڑا سا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیاس کی شدت کو محسوس کیا، آپ نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ جو لوگ میرے ساتھ میری وجہ سے روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار ہوں، تو لوگ مجھے دیکھ کے، صحابہ مجھے دیکھ کے وہ بھی روزے دار ہیں، سخت گرمی ہے، سفر کی تھکان ہے، تو ان میں سے بعض کے اوپر بڑا شاق گزرے گا یا گزر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور ایسے بلند کر کے، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، ایسے بلند کر کے پھر وہ پانی کا پیالہ آپ نے پی لیا، یعنی آپ نے روزہ ختم کر دیا، افطار کر دیا۔ اب بعض صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے کہ ہمیں روزے کا تو حکم تھا نہیں، رخصت تھی نا روزہ نہ رکھنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخصت عطا فرما دی، آپ نے جب روزہ افطار کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر ہم ہی افطار کر لیتے ہیں، تو صحابہ نے افطار کر لیا۔ لیکن بعض لوگ، وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جن کو تقوی کا بخار ہوتا ہے، بعض اس وقت ایسے مزاج کے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا تو ٹائم رہ گیا ہے، ہم اپنا یہ روزہ مغرب تک کنٹینیو رکھیں گے۔ انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں، تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جب میں نے اجازت دے دیا، شریعت نے اجازت دے دیا، اللہ نے اجازت دے دی ہے، پھر بھی وہ اپنے روزے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، وہ تو روزے میں ہیں، وہ تو فرما برداری کر رہے ہیں نا، وہ تو عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ نافرمان ہیں۔ کیونکہ جب اللہ نے رخصت دی ہے، ہاں اگر آپ سفر میں ہیں، ایسے سفر میں جو مشقت والا نہیں ہے، آسانی والا سفر ہے، جہاز کا سفر کر رہے ہیں، اے سی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کوئی تھکان نہیں ہے، بڑا سہولت والا سفر ہے، آپ کو روزہ تکلیف نہیں دیتا، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، مشقت میں نہیں ڈال رہے، ایسے سفر میں بے شک آپ روزہ رکھیں۔ لیکن ایسا سفر جس میں آپ کو مشقت ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہو، آپ کا سفر متاثر ہو، آپ کی وجہ سے دوسرے سفر کرنے والے لوگ متاثر ہوں، تو آپ اس وقت روزہ نہ رکھیں۔ روزہ اس وقت نہ رکھنا بہتر ہے، ہاں جی، نہ رکھنا بہتر ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر میں روزہ رکھتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو شخص سفر میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب جس طرح گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی رخصت سے وہ شخص محروم ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، جس کے اوپر روزہ فرض ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ جس طرح وہ شخص ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جو سفر میں روزہ رکھ کے جا رہا ہے، اس نے رخصت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی اجازت کو چھوڑ دیا اس نے۔
اللہ نے تو فرمایا اپنے آپ کو سہولت میں رکھو. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر تنگی نہ ہو. اللہ تو صرف اتنا فرماتا ہے والے تکملوا العدہ، صرف گنتی پوری کرو. جتنے روزے میں نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں وہ پورے کرو، یا تو ادا کی صورت میں یا قضا کی صورت میں. تو اس لیے اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں نہ ڈالیں. تو اب یہ جو دونوں طرح کے طبقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والے، مرض کے باوجود بھی روزہ نہ چھوڑنے والے، اور سفر شرعی کے باوجود مشقت میں پڑ جانے کے باوجود بھی روزہ نہ چھوڑنے والے. ان دونوں طبقوں میں سے اگر آپ کسی طبقے میں موجود ہیں تو اپنے آپ کو ان سے نکالیے. اگر بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو مشقت میں پڑ جائیں گے تو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے، بعد میں قضا کر لیجئے گا. اگر سفر پر ہیں اور مشقت ہوتی ہے روزے کے ساتھ تو چھوڑ دیں، یہی بہتر ہے، یہی کار ثواب ہے، یہی فرما برداری ہے، یہی نیکی ہے. روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. ایک شخص روزے کی وجہ سے سفر میں بے ہوش ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بھیڑ دیکھی آپ نے فرمایا یہ کیوں جمع ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس شخص نے روزہ رکھا تھا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی. یہ خواہ مخواہ تقوی کا جو بخار چڑھا ہوا ہے نا، اس کو اتاریں. تقوی صرف وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، بس. جو آپ کے مزاج میں ہے وہ تقوی نہیں ہے. جو آپ کی عادت اور طبیعت بن گئی ہے اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، چاہے وہ آپ کے مزاج کے موافق ہو یا مزاج کے خلاف ہو. بہر صورت رسول اللہ کی فرما برداری کی جائے. تو بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت جو بیان کی ہے، روزہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے، یہ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے. اس کو خواہ مخواہ آپ ترک نہ کریں، خواہ مخواہ ترک نہ کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اس کی جزا بھی میں خود خدا اس بندے کو دوں گا. ہر عمل کی جزا فرشتے دیں گے، ہر عمل کا انعام فرشتے دیں گے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی نیکی ہے، اس کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود دوں گا جس طرح اس کی شان ہے. اب وہ کیسے دے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے دست قدرت سے دے گا، وہ آپ کا استقبال کر کے دے گا، وہ اپنی زیارت کروا کے آپ کو اس کا ثواب دے گا، یہ وہی جانتا ہے. اور جب دیکھیں، جب آپ کو اجرت، آپ ذرا تصور کریں، دنیا جو ہے نا یہ ایک مثال ہے آخرت کی. آپ ذرا تصور کریں، آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو بوس ہے وہ ویسے کسی ملازم کو نہیں ملتا. آپ اس فیکٹری کے، اس کمپنی کے
سارے ملازمین کو تنخواہ مینیجر دیتا ہے، اکاؤنٹنٹ دیتا ہے، کوئی دیتا ہے اور ہر مہینے کی تنخواہ. لیکن ایک ملازم ایسا ہے جس کو بوس کہتا ہے تمہیں تنخواہ میں دوں گا، تم میرے آفس میں ڈائریکٹ آؤ، تمہیں مجھ تک ڈائریکٹ رسائی ہے کیونکہ تم میرے وفادار اور بہت اچھے امپلائی ہو، تم میرے پاس ڈائریکٹ آؤ، میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تنخواہ دوں گا. بھئی دیکھیں، تنخواہ تو آپ کو وہاں سے بھی وہی ملی بوس سے جو کہ مینیجر سے مل جاتی، لیکن آپ بوس کے ہاتھوں سے تنخواہ لینے میں اپنے لیے آنر محسوس کرتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، مجھے خود انہوں نے شرف ملاقات بخشا، مجھے قرب دیا، مجھے عزت دی، باقی سارے ملازمین کو مینیجر دے رہا ہے مگر مجھے اپنے آفس میں بلا کے بوس ڈائریکٹ تنخواہ دے رہا ہے. تو آپ کا فخر سے سینہ چوڑا ہو جائے گا. یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا بوس ہے جو خود گناہ گار ہے، جس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف دنیاوی حیثیت ہے. اس کی وجہ سے آپ کا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. جو مالک الملک ہے، جو ساری شانوں کا مالک ہے، جس کے اندر سارے کمالات ہیں، جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، جب وہ اپنے کسی بندے کو بلائے گا میرے بندے ادھر آؤ، میں تمہیں خود اس کی اجرت دوں گا یہ جو تو نے عمل کیا ہے. اور بھرے مجمع میں، محشر کے مجمع میں جب اللہ اپنے بندے کو خود بلائے گا تو ذرا سوچئے، یہ جو پیاس کی مشقت آپ روزے کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، یہ جو بھوک کی مشقت آپ روزے کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، اس وقت قیمت ادا نہیں ہو جائے گی؟ اس وقت قیمت ادا نہیں ہو جائے گی جب خود رب بلائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. یہ دیکھیں، نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، پھر آخر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا؟ روزے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ نماز بھی تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ خصوصیت روزے کو کیوں حاصل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، اے پروردگار ہم تو ساری عبادات تیرے لیے کر رہے ہیں، پھر روزے کو تو یہ خصوصیت کیوں عطا فرما رہا ہے؟ اس کی وجہ سنیے، اس کی وجہ یہ ہے آپ جو عمل بھی کرتے ہیں نا اس میں ریاکاری کا شیبہ موجود ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نا، دل میں خیال آ سکتا ہے نا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھے گا، یار مجھے نمازی سمجھے گا. حج کرنے جا رہے ہیں نا تو حاجی کہلوانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو غازی کہلوانے کا شوق ہو جاتا ہے. یا پھر میرے بعد قصیدے کہے جائیں گے کہ میری شہادت اس طرح ہوئی، اس طرح ہوئی. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو فخر اٹھتا ہے دل میں کہ بھئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بندہ جو ہے نا مجھے امیر سمجھے گا جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. احسان کے جملے بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت میں ریا کا شیبہ موجود ہے، مگر روزہ ایک ایسی ساکت صامت خاموش عبادت ہے کہ دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس بندے کو روزہ ہے یا نہیں ہے. بھئی روزے میں کیا ہے؟ آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ نے پینا نہیں ہے. جب تک آپ بتائیں گے نہیں تب تک کسی کو کیا پتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک گم سم عبادت ہے، اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شیبہ موجود نہیں ہے. اس لیے چونکہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود خدا دوں گا. اچھا، یہ جو روایت ہے نا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا جو تلفظ ہے وہ یوں بھی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود خدا ہوں. روزہ میرے لیے ہے، غور کریں ذرا، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود خدا ہوں. یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہے.
بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، نمازیں پڑھے جنت میں پہنچ جائے گا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، جنت کے عشائشیں لے گا، سہولیات لے گا، بڑے سکون میں ہوگا، بڑی راحت کی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اللہ خود اس کی ترغیب دیتا ہے۔ جنت کی طرف بندے کو رغبت کرنی چاہیے اور سبقت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ہر عمل اس کی جزا جنت، مگر روزہ ایک ایسی عبادت کہ اس کی جزا میں خود خدا ہوں۔ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھے گا، چونکہ اس نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا، اب میں اس کو بدلے میں جنت نہیں بلکہ خود اپنا وصال عطا فرماؤں گا، خود اپنی ملاقات عطا فرماؤں گا، خود اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ اور یہ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جنت کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے اگر آپ حدیث پڑھیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ ان میں سے ایک دروازہ ہے الریان، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھے لگتا یہ ہے اگر اس حدیث کو اور اس حدیث کو ملا کے دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ جب بندہ روزے دار بندہ جنت میں جانے لگے گا تو اسے کہا جائے گا ہر دروازے پر استقبال کر رہے ہیں فرشتے، تم نے فلاں دروازے سے، نماز والے دروازے سے نہیں جانا، تم نے زکوٰۃ والے دروازے سے نہیں جانا، تم نے حج والے دروازے سے نہیں جانا، تم نے جہاد والے دروازے سے نہیں جانا، تمہارے لیے خصوصی دروازہ وہ ہے جہاں استقبال تمہارا خود خدا کر رہا ہے۔ الریان دروازے سے تم جاؤ، وہاں تمہیں وصال خدا ملے گا، کیونکہ تم کام اتنا بڑا کر کے آئے ہو، روزے رکھ کے آئے ہو، تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ خود خدا تمہیں اس دروازے سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ ایک روزے دار جب اللہ کا دیدار کرے گا اسے پھر اور چاہیے کیا ہوگا؟ دیکھیں جو جنت کے اندر حور و غلمان ہیں، جو مشروبات ہیں، جو کھانے ہیں، جو آسائشیں ہیں جو آج تک آپ نے سنی ہیں، یہ ساری کی ساری ہم جیسے خواہش پسند لوگوں کے لیے ہیں۔ جو عاشق لوگوں کی جنت ہے نا، وہ یہ نعمتوں والی جنت نہیں ہے۔ جو عاشق لوگوں کی جنت ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے جس میں نہ تو مشروبات ہیں، نہ حور و غلمان ہیں، نہ یہ سائے دار درخت ہیں، نہ یہ ٹھنڈے میٹھے پانی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں صرف صبح اور شام اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ بس ایک عاشق بندہ، یا یوں اب میں کہوں اس موقع کی مناسبت سے ایک روزے دار بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کے جاتا ہے، جب وہ صبح اپنے رب کا دیدار کرتا ہے تو شام تک اسی لذت میں رہتا ہے، شام کو پھر دیدار ہوتا ہے تو صبح تک پھر اسی لذت میں ہوتا ہے۔ یہی اس کی جنت ہے، اور یہ سب سے بڑی جنت ہے، یہ چھوٹی نہیں، یہ سب سے بڑی جنت ہے۔ تو جو شخص روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، روزے نہیں رکھتا، وہ ان احادیث کو، اپنے رسول اللہ کے فرمان کو دیکھ کے ذرا عبرت حاصل کرے، ذرا سبق حاصل کرے، ذرا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے روزے چھوڑنے نہیں ہیں۔ اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے آپ نے برکات لینی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہے جو عام دنوں میں، باقی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، 70 فرضوں کے برابر۔ اور جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس شخص کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس روزہ رکھنے والے کو جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملا، اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو کسی کا روزہ افطار کرانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو میرے صحابہ، جو بندہ کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے گا، یا ایک کھجور دے کر افطار کروا دے گا، یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اس کو بھی اتنا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور جو شخص کسی کو سیراب کر کے کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا روزہ افطار کرواتے ہوئے، تو قیامت کے دن اللہ میرے حوض کوثر سے اسے سیراب فرمائے گا، اور جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا تب تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اکثر کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر کسی اور مہمان کو بلانے کی آپ کے پاس توفیق نہیں ہے، اگر کسی ہمسائے کو آپ دعوت دے کے روزہ افطار نہیں کروا سکتے، آپ کی مالی حالت کمزور ہے یا پھر دلی حالت کمزور ہے، بعض لوگوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے نا، دل کے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مالی حالت کمزور ہے یا پھر قلبی حالت، دلی حالت کمزور ہے، اگر کسی ہمسائے کو نہیں بلا سکتے، کسی دوست کو نہیں بلا سکتے، کسی رشتہ دار کو نہیں بلا سکتے، کوئی راہ گزرتے مہمان کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے، اپنے دسترخوان پر نہیں بٹھا سکتے، روزہ افطار نہیں کرا سکتے، چلیں نہ کریں۔ اس کا بہترین حل ہے روزہ افطار کریں سارے گھر والے ایک ہی دسترخوان پہ، کھجور اٹھائیں اپنے بیٹے کو دے دیں، بیٹا یہ لو۔ جب آپ کھجور اٹھاتے ہیں نا تو اس کے اوپر آپ کا اپنا قبضہ ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وہ کھجور اپنے بیٹے کو دے دیں گے تو اب آپ نے اس بیٹے کو روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور دے دی۔ بیٹا اس کھجور سے جب روزہ افطار کرے گا تو آپ کو اس حدیث کے مطابق وہ سارے انعامات ملیں گے جو رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بیٹی کو دے دیں، بیوی کو دے دیں، ماں بیٹھی ہے ماں کو دے دیں، والد کو دے دیں، اسی طرح اپنے دسترخوان میں کھجور اٹھائیں یا پانی بھریں، آپ کہیں کہ اس کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ آپ کے بھرے ہوئے پانی سے، آپ کے بھرے ہوئے دودھ سے، آپ کے دیے ہوئے کھجور سے، آپ کے دیے ہوئے لقمے سے جو بندہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے روزہ افطار کرے گا، اللہ رب العزت یہ سارے انعامات آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو کتنا سستا سودا ہے، کسی اور کو کھلایا ہی بھی نہیں اور یہ نیکیاں بھی مل گئیں۔ بھئی دین تو ایسا دین ہے، شریعت تو ایسی شریعت ہے، اللہ کی رحمتیں تو ایسی رحمتیں ہیں۔ اب بھی اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ محرومی والی بات ہے اور خود کو اللہ کی رحمتوں سے دور رکھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔